یہ عزت کیسے مل سکتی ہے؟ آخر اس پہ بھی تو مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے۔ خواہش تو ہر کسی کی ہے، اور یہ بھی ہر کوئی جانتا ہے عزت دینے والا یا عزت کو واپس لینے والا کون؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس کے ذرائع، اس کے اسباب، اس کو حاصل کرنے کے اصول اور ضابطے وہ شریعت اسلامیہ نے بیان فرما دیے ہیں۔ دنیا میں عزت لینی ہے تو کیسے، آخرت کے دن معزز بننا ہے تو کیسے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقال سبحانه في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. جو عزت اور شرف پانا چاہتا ہے تو وہ جان لے کہ ساری کی ساری عزت صرف اللہ کے لیے ہے. اور دوسرے مقام پر فرمایا: عزت صرف اللہ کے لیے ہے یا اس کے پیغمبر سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لیے ہے، اور اللہ رسول کی بات ماننے والوں کے لیے ہے، ایمانداروں کے لیے ہے. لیکن منافق یہ بات سمجھتے نہیں، اس کی حقیقت سے وہ آشنا نہیں. احباب گرامی، اللہ رب العالمین کے لیے حمد و ثنا کے پاکیزہ کلمات، جو ہم سب کا خالق بھی ہے اور مالک بھی، اور وہ تنہا اس کائنات کے نظام کو بڑے ہی احسن انداز سے چلائے جا رہا ہے. رب کائنات اس کی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہوئے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود و سلام، صلوات و تسلیم امام الرسل والانبیاء، امام الاولین والآخرین، سید المؤمنین والمتقین، امامنا وسیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور بہترین نمونہ بن کر تشریف لائے. رب کائنات اس پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت مبارکہ اور سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے.
سامعین و حاضرین، اس دنیا میں رہنے والا ہر شخص، خواہ وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، خواہ کسی بھی قبیلے سے اس کا تعلق اور نسبت ہو، عرب کا رہنے والا یا پھر عجم میں بسنے والا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، پڑھا لکھا ہو یا پھر سادہ انسان، اس سے پوچھ کر دیکھ لو تو اس کی جو بڑی بڑی خواہشات ہیں، ان چند سب سے بڑی خواہشات میں ایک بڑی خواہش یہ ہوگی کہ یار زندگی ہو تو عزت والی ہو، جینا ہے تو عزت سے جیو۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، کہا جاتا ہے کہ یار جتھے عزت نہیں اوتھے تعلق بنا کے کی کرنا ہے، اوتھے رہن دا ہون کی فائدہ ہے، کہا جاتا ہے نا بزرگوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ جتلاتا ہے، بتاتا ہے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ ویلیویبل چیز، قابل قدر چیز وہ عزت ہے۔ یہ عزت کیسے مل سکتی ہے؟ آخر اس پہ بھی تو مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے۔ خواہش تو ہر کسی کی ہے، اور یہ بھی ہر کوئی جانتا ہے، عزت دینے والا یا عزت کو واپس لینے والا کون؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس کے ذرائع، اس کے اسباب، اس کو حاصل کرنے کے اصول اور ضابطے وہ شریعت اسلامیہ نے بیان فرما دیے ہیں۔ دنیا میں عزت لینی ہے تو کیسے، آخرت کے دن معزز بننا ہے تو کیسے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، رب کائنات فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، لوگوں کو بتا دیجئے کہ عزت کا مالک بھی اللہ ہے، اور عزت کا حقدار بھی سب سے پہلے اللہ ہے، اور پھر اس کے رسول ہیں، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ رسول کی بات ماننے والے، ایمان لانے والے ہیں۔ گویا کہ یہاں پر مجھے اور آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرو۔ اگر عزت و شرف پانا چاہتے ہو، زندگی میں معزز بن کے رہنا چاہتے ہو، تو پھر اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ عزت اسی کے پاس ہے، اس کا مالک وہی ہے، اس کے اختیارات اس کے پاس ہیں۔ تبھی تو قرآن بار بار کہے جا رہا ہے مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، جو عزت پانا چاہتا ہے اللہ کے پاس آ جائے، اللہ کی طرف اپنا رخ کر لے، عزت وہاں پہ ہے اور اس کو مل جائے گی۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقین کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ مومن ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کی عزت اور مقام اور اس کا شرف اللہ کی طرف پلٹ آنے میں ہے۔ مالک ہمیں عزت پانے کے لیے تیری طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ احباب گرامی، عزت پانا چاہتے ہیں تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کو اپنا شعار بنا لیجئے۔ عزت کی زندگی اگر چاہتے ہو تو پھر مجھے اور آپ کو کہا گیا ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنانے والے بن جاؤ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعثت بالسیف حتی یعبد اللہ لا شریک لہ، مجھے قیامت تک کے لیے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے، یعنی جہاد کی طرف مجھے اور آپ کو توجہ دلائی جا رہی ہے،
اور آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے میرا رزق میرے نیزے کے سائے میں رکھ دیا ہے۔ انسان کی اور مسلمان کی عزت جہاد میں ہے۔ نبی گرامی علیہ السلام نے دوسرے فرمان میں کہا کہ ذروۃ سنامہ الجہاد، اسلام کی کوہان کی جو بلندی ہے نا وہ جہاد ہے۔ اسلام کی بلند ترین جو چوٹی ہے، سب سے زیادہ مقام و مرتبہ جہاں سے حاصل ہوتا ہے، سب سے زیادہ جہاں سے عزت ملتی ہے، وہ جہاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، خواہ وہ جہاد بالقلم ہو، قلم کے ذریعے جہاد، جہاد بالسیف ہو، تلوار کے ذریعے جہاد، جہاد باللسان ہو، قول اور زبان کے ذریعے جہاد، کسی بھی طرح سے اللہ ہمیں ہر وقت مجاہد بندہ بنا کر رکھے۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اللہ تبارک و تعالی نے ذلت اور پستی اور رسوائی رکھ دی ہے اس شخص کے لیے من خالف امری، جو میری مخالفت میں زندگی گزارتا ہے، سنت سے دور ہو کے زندگی گزارتا ہے۔ گویا کہ سنت کو اپنانے میں عزت اور عظمت ہے، اور سنت سے منہ موڑنے میں، حدیث مبارکہ سے دور ہونے میں، اعراض کرنے میں ذلت اور پستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر مجھے اور آپ کو عزت چاہیے تو قرآن کریم نے عزت کے حصول کا اصول بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ کہا اے لوگو، ہم نے تمہیں حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، سب ایک جیسے ہو۔ تمہارے کنبے قبیلے، یہ نسبتیں، یہ برادریاں، یہ تو محض ایک پہچان ہے اور باہمی تعارف کا ذریعہ ہے۔ عزت اور شرف کی بات برادری میں نہیں ہے، اسلام میں یہ برادریزم نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا دل میں اس کا خوف اور تقوی پیدا کرتے جاؤ گے، اتنا کی اللہ کے ہاں سٹیٹس آپ کا اپ ہوتا جائے گا، اللہ کے ہاں تمہاری عزت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو عزت پانا چاہتے ہیں تو کیا اصول بیان کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دل میں تقوی پیدا کر لو، اللہ کا ڈر اور اس کی جلالت و جبروت کا تصور راسخ کر لو، متقی بنتے جاؤ گے تو معزز بنتے جاؤ گے۔ تو اللہ کے ہاں معزز وہی ہے جو متقی ہے۔ اللہ ہمیں متقین کی لسٹ اور فہرست میں شامل فرمائے۔ احباب گرامی، قرآن کریم دوسرے مقام پہ فرماتا ہے عزت کی زندگی چاہنے والوں، عزت کے طالب لوگوں کے لیے یہ اصول بیان کیا گیا سورۃ المجادلہ میں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تبارک و تعالی تم میں سے ان لوگوں کے درجے بلند فرماتا ہے، عزت اور شرف اور مقام و مرتبہ ان کو عطا کرتا ہے جو ایمان لاتے ہیں، والذین اوتوا العلم، اور دینی علم سیکھتے ہیں،
اللہ رسول کی پہچان اور معرفت سے آگاہ ہوتے ہیں۔ والذین اوتوا العلم درجات، چنانچہ اگر عزت کے طالب ہو، اگر عزت کی زندگی چاہیے تو سارا نہیں تو کم از کم بنیادی علم تو آپ کو سیکھنا ہوگا، اور اصل علم قرآن و سنت کا علم ہے، عقائد کا علم ہے، عقیدہ توحید کا علم ہے، عقیدہ رسالت کا علم ہے، عقیدہ ختم نبوت کا علم ہے، عقیدہ دفاع صحابہ کا علم ہے، اور قرآن و سنت کی تفسیر و تشریح اور توضیح اس کا علم ہے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت سیکھنے اور اپنانے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل عزت اسلام میں ہے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا معروف خطبہ اور وہ فرمان عالی شان، جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار اور اقرار فرمایا، فرماتے ہیں اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، فرمایا کہ ہم سب سے ذلیل قوم تھے، سب سے پست قوم تھے، اخلاقی گراوٹ ہمارا مقدر تھی، اخلاقیات میں ہم بہت پیچھے تھے، دنیا سے بہت پیچھے۔ فرمایا اعزنا اللہ بالاسلام، جب سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ملا ہے تو اللہ نے شان بھی عطا کی ہے، عزت اور مقام بھی عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد آگے کیا فرمایا کرتے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرماتے جو اسلام کے علاوہ اب کسی اور تہذیب میں، کسی اور راستے میں عزت کو تلاش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی ذلیل بنا دے گا، بہت ہی رسوا کر دے گا۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ غیر کی تہذیب کو اپنانے میں عزت نہیں ہے۔ آج ہم مرعوب ہو جاتے ہیں، آج ہم دوسروں کی اور غیروں کی اور غیر مسلموں کی تہذیب کی مثال دینے لگ جاتے ہیں، اور کہتے ہوئے ٹھیک ہے جو دوسری اقوام میں خوبیاں ہوں، اگر ڈسپلن کی پابند ہیں وہ، اگر وقت کے وہ پابند ہیں، اگر وہ ہیرا پھیری سے کام نہیں لیتے ہیں، انسانی اخلاقیات کے اصولوں کو اپناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ملاوٹ بہت بڑا جرم ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ اور یہ بھی تو سوچیں یہ انہوں نے لیے کہاں سے ہیں، یہ انہوں نے اخذ کہاں سے کیے ہیں، یہ انہوں نے کہاں سے اڈاپٹ کر لیے ہیں؟ یہ الاسلام کے اصول ہیں، یہ القرآن کے اصول ہیں، السنہ اور الحدیث کے اصول ہیں۔ تو ہمیں صرف ان کی بات کو بیان کر دینا یا مرعوب ہو جانا اور ان کو سپیریئر اور بڑے مان لینا اور کہہ دینا کہ فلاں ملک ایسا ہے، فلاں ملک ایسا ہے، ایسا کہنے پہ بس نہیں کر دینی چاہیے، بلکہ ہمیں کہنا چاہیے کہ یار وہ غیر ہو کہ اگر اسلام کے اصول کو فالو کر کے یہ دنیا کی عزت کما سکتے ہیں، تو ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے اپنے قرآن و سنت کے ان اصولوں کو اپنا کر بھلا دنیا میں اور آخرت میں کیوں معزز نہیں بن سکتے؟ ہمیں بھی تو آگے بڑھنا چاہیے۔ تو ایسے کبھی نہ کہیں کہ فلاں ملک یا فلاں ریاست وہ اہل اسلام سے آگے ہے، وہ ہم سے اچھے ہیں۔ ٹھیک ہے ان کے کئی اصول اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی الاسلام سے اخذ کیے گئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والے سے اچھا کبھی کوئی نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ عمل میں کوتاہی کیوں نہ کرتا ہو، عمل میں پیچھے ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کی کوتاہی ہے، لیکن یہ کلمہ طیبہ کی شان اور مقام اتنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا ایک شخص کے پاس کوئی عمل نہیں ہے، کوئی بھی عمل نہیں ہے جس کا وزن کیا جائے۔ فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ، ادھر ایک پلڑے میں اس کے 99 رجسٹر برائیوں سے بھرے ہوئے رکھ دیے گئے، اور نیکیاں ایک رجسٹر بھی نہیں ہے جو اس کے برابر دوسرے پلڑے میں رکھا جائے۔ ایک پرچی ملے گی، ایک کارڈ ملے گا کہ یہ ملا ہے، اس کا ایک عمل ہے کہ صدقے دل سے، سچے دل سے اس نے کہا ہوا تھا لا الہ، پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ۔ شان مقام اس کلمے کی عظمت دیکھیے، کہا دل سے ہو۔ فرمایا اس نے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ فرمایا فطاحت السجلات،
وہ 99 رجسٹر اس ایک پرچی اور کارڈ کے مقابلے میں ہلکے ہو جائیں گے اور پلڑا اوپر کو اٹھ جائے گا۔ اگر عقیدے کے ساتھ عمل بھی ہو تو پھر تو نور علی نور ہے، لیکن میرے بھائی اگر عمل میں کوتاہی بھی ہو جاتی ہے تو اللہ سے عمل کی توفیق مانگنی چاہیے، لیکن کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کمپیریزن کرتے ہوئے کہ مسلمانوں سے فلاں لوگ اچھے ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں۔ ہمارے ہاں کہہ دیا جاتا ہے نا، اس لیے عرض کیے جا رہا ہوں کہ ساڈے نال ہوتا فلاں نہیں چنگے نے، کیوں اچھے ہیں؟ قرآن کہہ رہا نہیں اچھے ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والا سپیریئر اور سب سے اچھا ہے۔ اللہ ہمیں عقائد کے ساتھ ساتھ اعمال میں بھی اچھا بنا دے۔ احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے قرآن کے ذریعے اور اپنے فرمان کے ذریعے بتا دیا کہ عزت کیسے ہم پا سکتے ہیں، ہم معزز کیسے بن سکتے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں تو سب سے بڑا اصول ان فرامین کی روشنی میں ہمارے سامنے یہی آیا ہے کہ ہم اسلام سے چمٹے رہیں اور قرآن و سنت کے ساتھ جڑے رہیں، اور دل میں اس کا خوف اور تقوی اور جلالت و جبروت کا تصور مضبوط کر لیں، اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھیں۔ اور اس کے ساتھ آخری اصول کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا میں عزت پا سکتے ہیں، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا۔ زندگی گزارتے ہوئے لوگوں سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، کٹھے رہتے ہوئے لوگ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، آپ کے حق بھی چھین لیتے ہیں، لیکن اس حق تلفی کے باوجود، غلطی کرنے کے باوجود آپ عظیم بنے اور معزز بنے۔ وہ کیسے؟ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا۔ آپ دل بڑا کریں اور معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں معاف کرنے والے کی عزت میں اضافہ ہی ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں کہا جاتا ہے نا، ایسا کہا جاتا ہے کہ جی فلانے نے تک کمال کر دی تھی، حالانکہ انہوں ہوندے تے ظلم کیتا سی، حالانکہ وہ بدلہ لے سکتا تھا، حالانکہ انہوں نے بہت ایسے بولا، یہ کہا، لیکن یار اس نے کتنا دل بڑا کیا ہے، کتنا عظیم انسان ہے۔ اس نے کہا کہ میں وہی بات کرتا ہوں جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، میں وہی بات کرتا ہوں جو جناب پیغمبر علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں آ کے مکہ کے دشمنوں کو اور قریشی سرداروں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، تسی کر لی میں نہیں کرنی، آپ سے ہو گیا ہے کوئی بات نہیں، آپ بھول گئے، لیکن میں بدلے میں ایسا نہیں کروں گا جو آپ کو میں نے معاف کیا ہے۔ دل بڑا کرنے والے کو اللہ اس دنیا میں بھی عزت سے نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ اس کے مقام و شرف میں اضافہ فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو اللہ کے لیے چھوٹا بن جاتا ہے اللہ اس کو چھوٹا نہیں رہنے دیتا، رَفَعَهُ اللَّهُ، اللہ اس کو بڑا بنا دیتے ہیں، اللہ اس کو رفعت عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اس کو بلندی اور شان عطا فرما دیتے ہیں۔ آخرت میں بھی عزت چاہیے، کیونکہ دنیا کی عزت تو یہ عارضی ہے، 60 برس تک، 70 اور 80 سال تک چلے گی، 100 یا 120 سال تک چلے گی، بالآخر تو آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ وہاں کی زندگی کے لیے بھی تو کچھ کمانا ہے، وہاں بھی عزت کی زندگی ہو، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند مقامات پہ ایسے شرف اور آنر کو بیان کیا ہے، کچھ اعمال کرنے والوں کو ریوارڈ بیان کرتے ہوئے، ان کی جزا بیان کرتے ہوئے ان کی بلندی اور رفعت کو بیان فرمایا ہے جو میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہیں، تاکہ ہم بھی ان اعمال کو اپنا کر وہ عزت پا سکیں جو ان اعمال کے کرنے والوں کو نصیب ہوگی۔ اس میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، قرآن میں مہارت حاصل کرنے والا، قرآن میں پختگی حاصل کرنے والا، قرآن کو حسن صوت سے پڑھنے والا، قرآن کریم کے علم میں مہارت حاصل کرنے والا،
مع السفرۃ الکرام البررہ، اللہ کے معزز اور لکھنے والے جو کاتب فرشتے ہیں، بزرگ اور نیک اور مقرب فرشتے ہیں. بھائی شیخم کا یہ باسی، یہ قصور کا رہنے والا، یہ کوٹلی کا باشندہ، یہ منجر والی اور بڈھا سنگھ سے آنے والا، یہ سن لے کہ یہ قیامت کے دن اللہ کے مقرب اور مکرم فرشتوں کے ساتھ ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوگا. کرنا کیا ہے؟ الماہر بالقرآن. انشاءاللہ جتنا جس کو قرآن کا علم اور مہارت ہے اس سے مزید آگے بڑھنے کی کوشش فرمائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، بہت بڑے قاری تو ہم سب نہ بنے، بہت بڑے عالم اور مفسر تو نہ بن سکیں گے سارے، لیکن اللہ نے ہماری ایفرٹ دیکھنی ہے، کوشش دیکھنی ہے کہ لگا رہا ہے میرا بندہ. الماہر بالقرآن. اور آگے پھر فرما دیا والذی یقرأ القرآن. کہیں یہ میرا بزرگ اور یہ مصروف نوجوان پریشان نہ ہو جائے، کہیں یہ میری ماں اور بہن پریشان نہ ہو جائے کہ مہارت حاصل نہیں ہو پائی تو مقام بھی نہیں ملے گا، آخرت میں عزت بھی نصیب نہیں ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، پریشان نہیں ہونا، دل چھوٹا نہیں کرنا. قرآن سے جڑنے والا ہر شخص عزت پائے گا، حتیٰ کہ وہ بھی معزز ہوگا. والذی یقرأ القرآن وَيَتَتَعْتَوْ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ. جو پڑھتا ہے اور اڑ کے پڑھتا ہے، مشقت سے پڑھتا ہے، مشکل درپیش ہے، فرمایا اللہ اس کو بھی شان عطا فرمائیں گے. عام شخص کو ایک حرف کی منیمم 10 نیکیاں ہیں، اس کو اللہ ہر حرف کے بدلے کم از کم 20 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. جو قرآن پڑھتا ہے قیامت کے دن عزت پالے گا. یہ میرے اور آپ کے لیے اصول بیان کیا ہے سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم نے. آخرت کی زندگی میں اگر ایسی عزت چاہیے کہ مشرق مغرب میں کھڑے ہوئے سارے لوگ آپ کو معزز شمار کریں اور آپ کی عزت اور مقام دیکھ رہے ہوں کہ کیا روشن چہرہ ہے بھائی، کیا خوبصورت رزلٹ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا بھی طریقہ بتایا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان امتی یدعون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء. فرمایا وضو کیا کرو، وضو کرنے والے قیامت کے دن عزت پائیں گے، وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، دھمک رہے ہوں گے، خوبصورتی لوگوں کے سامنے عیاں ہوگی. فرمایا 5 کلیان گھوڑا جیسے ہوتا ہے نا، سیاہ گھوڑا ہو اور اس کے ہاتھ پاؤں اور پیشانی سفید ہو، یا پھر سفید گھوڑا ہو اور اس کے 4 پاؤں اور اس کے ٹانگیں اگلی اور اس کے پیشانی اور چہرہ یہ سفید ہو، سفید میں سیاہی یا سیاہی میں سفیدی، اس کو کہتے ہیں 5 کلیان گھوڑا. فرمایا جس طرح آپ عام گھوڑوں میں اس کا حسن دیکھتے ہو نا، پہچان لیتے ہو کتنے خوبصورت، فرمایا وضو کیا کرو، لوگ اتھے سمجھ جان گے بھئی اے پاس ہے، اے جڑا لگا پھردا نا بندہ اے پاس ہے، کامیاب ہے. رزلٹ اناؤنس ہونے سے پہلے ہی آپ معزز بن جائیں گے. بھئی لوگ یہاں بھی بعض دفعہ کہہ دیتے نا رزلٹ سے پہلے ہی کئی لوگوں کو بھئی تو تا پکا پاس ہے. بھئی آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کیوں فکر مند ہیں، آپ تو پاس ہی پاس ہیں. تو فرمایا وہاں پر بھی ہم اس کو ایسی عزت سے نوازیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا پاک نبی جی آپ نے تو دیکھا نہیں ہے تو آپ اپنی ساری امت کو کیسے پہچان لیں گے جو آپ کے بعد آئیں گے؟ فرمایا من آثار الوضوء، میری امت آئے گی ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے تو میں پہچان لوں گا کہ یہ میرے ہیں، یہ میرے چاہنے والے ہیں، یہ میرے پیروکار ہیں. اللہ ہمیں کثرت سے وضو کرنے والے اور عبادات کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے. احباب گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کے دن عزت حاصل کرنے کے لیے چند اصول ایک ہی حدیث میں بیان فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو دنیا کی مصیبتوں اور مشکلات میں سے کسی کی مشکل آسان کر دے. یہ نہیں کہا کہ بڑی مشکل، کوئی بھی مشکل ہو. بعض دفعہ
حل کرنے والے کے لیے چھوٹی سی مشکل ہوتی ہے، لیکن جو پھنسا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے وہ بڑی لگ رہی ہوتی ہے۔ فرمایا جو کسی کی مشکل میں اس کے کام آتا ہے، نفس اللہ عنہ بها قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کی مشکلات آسان فرما دیں گے، عزت سے سرفراز فرمائیں گے۔ آگے فرمایا ومن یسر علی معسر، جس نے تنگ دست کے اوپر آسانی کی، خواہ وہ قرض کی صورت میں ہو یا کسی اور چیز کے حوالے سے، فرمایا تنگ دست پر آسانی کی، اس کا بوجھ ختم کیا، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی آسانی سے نوازتے ہیں، اللہ آخرت کے دن بھی آسانی سے نوازیں گے۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، ومن ستر مسلما، جو مسلمان کے عیب کو چھپا لیتا ہے، پردہ پوشی کر لیتا ہے، لوگوں کے سامنے اعلان نہیں کرتا کہ فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، فرمایا ستر اللہ علیہ سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی اس کے عیب پہ پردہ ڈال دیتے ہیں اور آخرت والے دن بھی اس کے عیوب کو اللہ چھپا لیں گے۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے، قریب کریں گے، حدیث کے الفاظ ہے اس کو قریب کریں گے اور قریب کر کے پوچھیں گے میرے بندے یہ تو نے گناہ کیا ہے؟ وہ اقرار کرے گا، پھر پوچھیں گے یہ بھی کیا ہے؟ جی اللہ جی یہ بھی ہو گیا۔ وہ اللہ پوچھتے جا رہے ہیں، وہ اقرار کرتا جا رہا ہے، انکار کی تو جرت ہی نہیں ہے۔ خالق و مالک کے سامنے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کے اقرار کے بعد اللہ فرمائیں گے میرے بندے دنیا میں بھی میں نے پردہ ڈالے رکھا، آج بھی پردہ ڈالتا ہوں، جاؤ جنت تیرے نام کرتا ہوں۔ اللہ یہاں بھی ہمارے، کون ہے جو کہے میں پرفیکٹ ہوں؟ کون ہے جو کہے میں عیوب و نقائص سے پاک ہوں؟ کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ فرمایا تم دوسروں کے عیوب کو اچھالنے کی بجائے پردے میں رہنے دو، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا و آخرت میں پردہ ڈال دیں گے۔ تو یہ آخرت کی عزت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اصول بیان کیے ہیں، اعمال بیان کیے ہیں۔ آگے سنیے احباب گرامی، نبی گرامی علیہ السلام نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب اور مجھے سب سے زیادہ محبوب اور مجلس میں سب سے میرے قریب وہ ہوگا احاسنکم اخلاقا، جن کے اخلاق و کردار اچھے ہوں گے، جن کا بول چال اچھا ہوگا، جن کی گفتگو میں اچھا اخلاق اور نرم گوئی ہوگی، اور جن کے زندگی میں رہن سہن اچھا ہوگا، اخلاق و کردار کو اچھا بنا لیجئے۔ نبی گرامی علیہ السلام اپنے سینے سے لگا لیں گے اور لوگ دیکھ لیں گے کہ یہ ہے وہ معزز انسان جو حقیقت میں کامیاب ہوا ہے۔ احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کی زندگی میں عزت پانے کے لیے ایک اور عمل اور اصول بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه، ایک شخص غصے میں ہے اور وہ غصے کو قابو کر لیتا ہے، غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے، حالانکہ فرمایا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنفِذَهُ، وہ طاقت بھی رکھتا ہے کہ غصے کو نافذ کر سکے، یعنی غصہ نکال سکے، بدلہ لے سکے، لڑائی کر سکے، ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، کچھ کر بھی سکتا تھا لیکن اللہ کے لیے اس نے غصہ پی لیا، معاف کر دیا۔ دعاہ اللہ عز وجل علی رؤوس الخلائق، اللہ پوری کائنات کے سامنے اس کو بلائیں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن، حتی یخیرہ اللہ من الحور العین ما شاء، اللہ چاہیں گے جس حور عین کو، موٹی آنکھوں والی خوبصورت حور کو آپ پسند کرتے ہیں، آپ اختیار رکھتے ہیں، آپ کو یہ اختیار عطا کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ عزت اور شرف دی جاتا ہے۔ احباب گرامی، قیامت کے دن اگر عزت پانی ہے تو آخری حدیث سماعت فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا تاجر پیشہ بھائی یہاں کثیر تعداد میں موجود،
اور اس خوشخبری کو آپ اپنے نام کر سکتے ہیں۔ فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا اور امانت دار تاجر، بزنس مین، دکاندار، کاروباری شخص قیامت کے دن اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہوگا، ابو بکر صدیق جیسے صدیقین کے ساتھ ہوگا، اور شہدائے اسلام کے ساتھ ہوگا۔ کون چاہتا ہے؟ ہر مسلمان چاہتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں مالک ہمیں ان تمام امور اور اعمال کو اپنا کر دنیا میں بھی عزت کا طالب بنا دے، اور دنیا میں بھی عزت کا حقدار بنا دے، اور اخروی زندگی میں بھی ہمیں معزز اور مکرم اور مقرب بندہ بنا لے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ احباب گرامی، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا من عز اخاہ المسلم فی مصیبت، جس نے اپنے مسلمان بھائی سے تعزیت کی، مصیبت میں اسے حوصلہ دیا۔ تعزیت کا مطلب ہوتا ہے اسے حوصلہ دینا، اسے تسلی دینا۔ من عز، جس نے مصیبت میں اسے حوصلہ دیا، کساہ اللہ حلتا خضراء، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حوصلہ دینے والے کو عزت کا سبز رنگ کا خوبصورت جنتی لباس عطا فرمائیں گے۔ جو شخص بھی پریشان ہو کسی بھی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، یا پھر مال کے کھو جانے پہ، یا کسی قریبی کی وفات پہ، یا کسی بھی طرح سے، یا مصیبت اور بیماری کے اندر، اس کے پاس ہمیں جانا چاہیے اور اسے عقیدہ مضبوط کرنے کی دعوت دینی چاہیے کہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر اسے حوصلہ دینا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، جس کی طرف سے یہ آئی ہے مصیبت، وہ اس مصیبت کو ختم کرنے پہ بھی قادر ہے، ہٹانے پہ بھی قادر ہے، اسے ختم بھی فرمائے گا، وہ اس پہ قادر ہے۔ اس کو حوصلہ دے دینا۔ فرمایا قیامت کے دن عزت کا لباس عطا فرما دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ ہمیں اپنے نیک اور مقرب اور مکرم بندوں میں شامل فرما۔ آج بجلی کے بل کے لیے انشاءاللہ ہم نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ احباب گرامی، اپنا اپنا حصہ جیسے پہلے محبت سے دیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہ قبول فرمائے۔ جس قدر آپ کر سکتے ہیں ضرور اللہ کے گھر سے تعاون فرمایا کریں۔ اے میرے مالک، تیرے گھر کو جو آباد کرتے ہیں ان کے گھروں کو شاد فرما، ان کے چہروں کو منور فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اللہ بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے، عبدالغنی صاحب یہ ملوکی سے بیمار ہیں، پیغام بھیجا ہے انہوں نے۔ اللہ ہمارے بھائی عبدالغنی کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما۔ اللہ ہمارے مسائل اپنی رحمت سے حل فرما۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ ایک دینی پروگرام کا اعلان ہے، کل انشاءاللہ ہفتے کے دن مرکزی شاہی مسجد کوٹلی رائے ابوبکر میں عشاء کی نماز، سالانہ کانفرنس عشاء کی نماز کے بعد منعقد ہو رہی ہے، جس میں اہل علم تشریف لا رہے ہیں۔ پہلا خطاب حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب، اور ان کے بعد جناب رانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب، جناب قاری عبدالرزاق طاہر صاحب، جناب مولانا محمد یوسف پسروری صاحب، اسی طرح ہارون یاسر بگوی صاحب اور قاری عبدالرشید صاحب انشاءاللہ یہ خطابات ارشاد فرمائیں گے۔ احباب وقت نکال کر تشریف لائیں۔ مرکزی شاہی مسجد کوٹلی رائے ابوبکر میں کل ہفتے کے روز
مغرب عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ الرحمن اور احباب کے لیے ضیافت کا بھی اہتمام ہے۔ اے میرے مولا تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمیں اپنے چھوٹوں اور بڑوں کے ہمراہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ جنت میں اکٹھے فرمانا۔ اللہ جو تیرے گھر کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ ان کا تعاون قبول فرما، ان کو نیک جزا عطا فرما۔ اللہ جو کسی بھی انداز میں تیرے گھر کو رونق بخشتے ہیں، اللہ تعاون کرتے ہیں، اس کی آباد کاری کا حصہ بنتے ہیں، اس کے لیے اچھے مشورے دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، سب کو بہترین جزا عطا فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو روحانی اور جسمانی طور پہ شفا یاب فرما۔ اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ ہمارے بڑوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے چھوٹوں کو معاف فرما۔ اللہ بے اولادوں کو نیک نرینہ صالحہ اولاد سے نواز دے۔ اللہ جو اولاد کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں ان کو اچھے اور مناسب رشتے عطا فرما۔ اللہ جو شادیوں کے بعد نکاح کے بعد بھی پریشان ہیں اللہ ان کو اولاد کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشیاں نصیب فرما۔ اللہ ہمارے تمام پروگرام، ہمارے تمام نیک پروگرام آسان فرما دے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وسلام علی المرسلین۔